بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ ہمارا سبق نمبر 14 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 13 پڑھا تھا اور آج ہم لوگ سبق نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم لوگ بدر کی لڑائی کو پڑھیں گے، تو چلیے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بدر کی لڑائی۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی ضروری تھی اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ سرمایہ کہتے ہیں سامان کو جو لڑائی میں استعمال ہوتا ہے، تلوار، تیر، یہ ساری چیزوں کو سرمایہ کہتے ہیں۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکہ سے نکلے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شراب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگتا تھا، یعنی وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ مدینے سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا۔ مدینے میں منافقوں اور یہودوں کا ڈر تھا، اس لیے ابو لبابہ صحابی کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینے لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائے۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں نے بھی کمر کھول کھول کر آرام کیا، مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑا نماز اور دعاؤں میں لگا رہا۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر واز فرمایا یعنی تقریر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اوپر۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشی نے چاہا یہ لڑائی ٹل جائے اور ابن خزرمی کا خون بہا اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار، خزرمی کا حلیف، اس کے لیے یہ تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک طرف 1000 کا دل بادل تھا جو لوہے میں غرق تھا اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جس کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امنڈ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان میں ذرا ہٹ کر ایک چھپڑے کے سائے میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ خداوند اگر آج یہ تیری مٹھی بھر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ پرستش یعنی پوجا، ٹھیک ہے، پرستش کے معنی کیا آتے ہیں؟ پوجا کے آتے ہیں، یعنی عبادت۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن خزرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا، اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ آئے اور اب حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابل ہوئے اور مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر نے سعد بن
العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر پرچھی ماری کہ وہ دم سے زمین پر آ رہا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینے میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے 2 نوجوان اس کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسے جھپٹے کہ دم کی دم میں وہ خاک اور خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اتنے ہی آدمی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 بہادر نے شہادت پائی۔ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے جو ہتھیاروں سے بھی پوری طرح سجے نہ تھے 1000 کی فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کی ہار۔ اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جیت کروائی۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، حالانکہ وہ 313 ہی تھے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا جو پورا سامان کے ساتھ تیار تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ آگے اب اور بھی واقعات آئیں گے کہ دشمن کیسے جو ہے بدلہ لینے کے لیے اور امڑے کس طریقے سے اور لڑائیاں ہوئی، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، ملیں گے اگلے سبق میں۔ باقی جو الفاظ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا ہے اس پر آپ غور کریں، واقعے پر بھی غور کریں، اور جو الفاظ میں نے پڑھا ہے اس پر بھی غور کریں۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہ مجھے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ میں اس کو ضرور حل کروں گی۔ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔